السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، ماہ رواں ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بہت سارے مخصوص پہلوؤں کا تعلق ہے، بلکہ 3 واقعات ایسے ہیں جو اس مہینے کے اندر رونما ہوئے ہیں۔ ایک تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری، وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے، وہ بھی ربیع الاول ہی کا مہینہ تھا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو وہ بھی ربیع الاول ہی کا مہینہ تھا۔ یہ 3 واقعات اس مہینے کے ساتھ خاص تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر چاہے جس موقع پر ہو، اس مہینے میں ہو یا کسی اور مہینے میں ہو، کسی بھی موقع پر ہو، باعث خیر ہے، برکت ہے، ثواب کی چیز ہے اور ایک اچھا عمل ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں اور وجہ تخلیق کائنات ہیں، یعنی ساری کائنات کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پیدا فرمانے کا ارادہ نہیں کرتے تو کائنات کی کسی چھوٹی بڑی چیز کو پیدا نہیں فرماتے، یہ چیز طے ہے اور یقینی چیز ہے۔ تو آپ کا ذکر مبارک چاہے جس موقع پر ہو، جس مہینے میں ہو، جس وقت ہو، یقیناً باعث خیر و برکت ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کسی کا صرف تذکرہ، اور ایک ہوتا ہے اس تذکرے کے مطابق عمل، اور دونوں چیزوں میں رات دن کا فرق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بھیجا ہی اپنے رسول کو اس وجہ سے ہے تاکہ ہم آپ کی وجہ سے دین کو زندہ کریں۔ تو آپ دنیا میں دین کو زندہ کرنے اور دین کو پھیلانے کے لیے تشریف لائے۔
تو اگر کوئی آدمی یا کوئی طبقہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کر لے صرف، ثواب تو مل جائے گا، لیکن مقصد اس سے حاصل نہیں ہوگا۔ جس طرح دنیا میں بہت ساری چیزوں کے تذکرے سے مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے اور سب کے مشاہدے کی چیز ہے۔ ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے اور اسے روٹی کی ضرورت ہے، تو اگر وہ تسبیح لے کر 100 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ بھی روٹی روٹی پکارے تو اس کا پیٹ نہیں بھرے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ایک آدمی کو پیاس لگ رہی ہے اور وہ پانی کا گلاس یا ٹھنڈے پانی کی تسبیح پڑھ لے اور 100 مرتبہ نہیں 1000 نہیں 10,000 مرتبہ بھی اگر وہ پانی کی تسبیح پڑھے تو اس کی پیاس نہیں بجھے۔ تو ایک کسی چیز کا خالی تذکرہ ہوتا ہے اور ایک کسی چیز کی حقیقت اور اس پر عمل ہوتا ہے۔ جب دنیا میں اس طرح کے تذکروں سے دنیا کے معاملات حل نہیں ہو پاتے تو آدمی کی زندگی کیسے اللہ کی پسندیدہ بن جائے گی؟ صرف تذکرے سے، بلکہ اللہ کے نبی کا مقصد ہی دنیا میں تشریف لانے کا اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے۔ تو جب تک ہم اپنی زندگیوں میں دین کو زندہ نہیں کریں گے اس وقت تک مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ تذکرے سے خوش ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کا ذکر مبارک اور زندگی کے تمام پہلو اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو ایسا ہی بنائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم تمہارے لیے زندگی بنانے کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیج رہے ہیں، بہترین نمونہ بنا کر بھیج رہے ہیں۔ بالکل بعینہ ہی ہم دنیا کی چیزوں میں اس کی مثال سمجھیں۔ آپ کسی کو سیمپل دیتے ہیں، یہ کام ایسا بنانا ہے، مثلا آپ نے درزی سے کپڑے سلوائے، مثال دے رہا ہوں، آپ نے اپنے ناپ کا کرتا دے دیا کہ آپ یہ میرا کرتا سیئیں گے اور یہ کرتا بنانا ہے آپ کو، اور یہ ناپ کا کرتا دے رہا ہوں، اس ناپ کا سلے۔ ظاہر سی بات ہے درزی کپڑا سینے والا اس کی آستین بھی دیکھے گا کتنی لمبی ہے، کتنی ہی لمبی آستین رکھنا ہے، آستین کتنی چوڑی ہے اس کی چوڑائی بھی اسی انداز کی رکھے گا، اس کا گریبان کتنا ہے اس کو بھی ایسا ہی رکھے گا، اس کا دامن، ایک ایک چیز کا ناپ لے کر ہو بہو اگر وہ کرتا آپ کا سیتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں اور اس کو یقیناً اس کی مزدوری کا مستحق سمجھتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے آستین تو آپ کے پسند کی بنا دی لیکن باقی چیز اس نے اپنی مرضی کی بنائی اور ناپ کی نہیں سی، آپ کیا کہیں گے؟ یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ ہر آدمی اپنے دنیا کے کاموں پر اس کو فٹ کر کے دیکھ لے کہ ایک چیز نمونہ ہوتا ہی ہوتی ہے، اور نمونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسی یہ چیز ہے ایسی بناؤ۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ آپ پوری زندگی کے لیے نمونہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نماز تو آپ جیسی پڑھ لو، باقی شادی جیسے چاہو کرو، یہ ایسے ہی ہے جیسے آستین ہمارے بتائی ہوئی بنا دی اور باقی سارے کام درزی نے اپنے مطلب کے کر دیے اپنی مرضی سے۔ آپ قطعاً پسند نہیں کرتے۔ آپ کا قیمتی کپڑا ہے، آپ اس سے کپڑے کی قیمت وصول کر لیں گے۔ میرا کپڑا بگاڑ دیا آپ نے،
بہت قیمتی کپڑا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک کام کوئی بھی جو اپنی پسند کا ہو کہ بھائی میٹھا کھانا سنت ہے، لو بھائی میٹھا کھاؤ. تو خالی میٹھا ہی کھانا تھوڑی سنت ہے، اور بھی تو سنتیں ہیں. اس لیے کسی بھی ایک پہلو پر زور دے کر اگر وہ اپنی مرضی کے مطابق ہے تو اس کو اختیار کر لینا، اور اللہ کے نبی کی حیات طیبہ کے باقی پہلوؤں کو چھوڑ دینا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی. اور اللہ کو قطعاً پسند نہیں، قطعاً پسند نہیں. میں عرض کرتا رہتا ہوں، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا تھا کہ نبی تمہارے لیے جو تعلیم لے کر آئے ہیں، جو کتاب ہم نے آسمان سے بھیجی ہے، اس پر پورا عمل کرو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تم اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے بعض حصے پر تو یقین کرتے ہو اور بعض حصے پر یقین نہیں کرتے، یعنی بعض پر عمل کر رہے ہو، بعض پر نہیں کر رہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. یاد رکھو، اگر کوئی ایسا کرے گا آدھا تیتر آدھا بٹیر، جس دل چاہا اس پر عمل کر لیا اور جس کو دل نے پسند نہیں کیا اسے چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوائے دنیا میں رسوائی کے دوسرا کوئی اس کا بدل نہیں. الا خزي في الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے اور آخرت میں اللہ کا سخت عذاب ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کا تذکرہ تو اس لیے ہے تاکہ ایک ایک چیز معلوم ہو جائے تو آدمی اس پر عمل کرے. کسی چیز کا معلوم ہو جانا یہ اصل نہیں ہے، یہ تو معلومات کہلاتی ہیں. آدمی نے کسی چیز کو جان لیا بس کافی، ایسا نہیں. بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ جو معلوم ہو جائے اس پر عمل ہو. علماء نے لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ جو تقریباً 2.5 سپارے کی ہے، وہ 8 سال میں اس کو حفظ کیا تھا. 8 سال جبکہ ہمارے یہاں مدرسے میں پڑھنے والا بچہ اس کو 2.5 مہینے کے اندر حفظ کر لیتا ہے. کوئی بچہ حفظ کرے تو 1 مہینے کا 1 سپارہ ہوتا ہے. عام طور سے کچھ بچے بہت جلدی کر لیتے ہیں. میں نے بتایا تھا ابھی ایک بچے نے مرکز میں جو مدرسہ چلتا ہے 7 سال کا بچہ ہے، اس نے 7 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیا. ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن عام طور سے جو قرآن پاک ہوتے ہیں حفظ کرنے والے، اس میں 20 صفحات کا 1 سپارہ ہوتا ہے. بچہ 1 صفحہ یاد کرتا ہے تو 20 دن میں اس کا 1 سپارہ ہوتا ہے. جمعے کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، کوئی بیماری آزاری بھی ہوتی ہے، سب کچھ نکال کر 1 مہینے میں 1 سپارہ، تو 2.5 مہینے میں 2.5 سپارے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں بچہ 2.5 مہینے میں سورہ بقرہ حفظ کر لیتا ہے. حضرت عمر نے 8 سال کے اندر کیسے یاد کی؟ ان کا ذہن کمزور تھا، وہ عربی زبان نہیں جانتے تھے. لیکن مطلب یہی تھا کہ 8 سال میں سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی سورت یاد کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ جان لیتے تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ یہ عمل میں آ جائے، پھر اگلا سبق لیں. وہ قطعاً اس کو مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ ایک چیز کو جان لینا کافی ہے بس، چاہے عمل ہو یا نہ ہو. بلکہ ایک سبق لیا اور سبق لینے کے بعد اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کو عمل میں لانا ہے.
اس کے بعد پھر اگلا سبق ہے. ہم لوگوں میں یہ بات نہیں ہے. ہم لوگ صرف جان لینے کو کافی سمجھتے ہیں. ہاں بھائی اب بات کرو کسی سے, آدمی بہت جلدی کہہ دیتا ہاں مجھے معلوم ہے, ہاں میں بھی جانتا ہوں. اللہ کے یہاں جاننا اصل نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں, حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, قیامت میں آدمی کے قدم حساب کی جگہ سے اس وقت تک ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کو 5 سوالوں کا معقول جواب نہیں دے دے. اس میں جو 5واں سوال ہے وہ یہی ہے کہ جتنا جانتے تھے یہ بتاؤ اس پر عمل کتنا کیا. 5واں جو سوال ہے اس میں وہ یہی کہ جتنا جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا یہ بتاؤ. یہ بہت ضروری تھی. اس لیے عمل اصل چیز ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ اللہ کے اوامر پر عمل کرنا اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانا, یہ سب سے بڑا سبق ہے. کہ جو اللہ کی پسندیدہ چیزیں ہیں وہ ہر مسلمان کی زندگی میں آ جائیں, اور جو اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں جس نے اللہ سے جس کو اللہ نے منع کیا ہے, جس کام کرنے سے اللہ نے روکا ہے, آدمی اس سے رک جائے. اصل چنانچہ ایک آیت میں پورا دین اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے سے اللہ نے بتا دیا, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. بس تمہارا دین اتنا ہے کہ اللہ کے نبی جو تمہیں کہیں اسے کر لو, اور اللہ کے نبی جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ. بس اسی کا نام دین ہے. یہ سارے دین کا خلاصہ بیان ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اسے لے لو, اور جس سے روکے اسے رک جاؤ. بس یہ سارا دین ہے. یہ اصل چیز. اور صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس رہ کر تربیت پائی, ان کا یہی کام تھا کہ ایک چیز معلوم ہو جانا. ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی بات سنی انہوں نے اور اس پر عمل نہ کیا, بلکہ ایسے عمل کرنے والے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد بہت چھوٹی تھی, کھجور کے چھالوں سے اس کی چھت بنی ہوئی تھی, اور کھجور کے تنوں سے اس کے پلر بنے ہوئے تھے, اور اسی سے اس کا چاروں طرف کی 4 دیواری تھی. اگر دھوپ آتی تھی تو دھوپ بھی چھن کر اندر آتی تھی, اور بارش برستی تھی تو بارش بھی اندر آتی تھی, اور اگر سردی میں ٹھنڈی ہوا چلتی تھی تو اس سے روک کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا. اس سے روک کا بھی کوئی انتظام نہیں. یہ چھوٹی سی مسجد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام, حتیٰ کہ سن 9 ہجری تک مسجد بننے کے 8 سال بعد تک اللہ کے نبی کی مسجد میں چراغ بھی نہیں جلا تھا. سن 9 ہجری میں سب سے پہلے چراغ جلایا حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ. مسجد کچی تھی لیکن نمازی پکے تھے. مدینہ منورہ میں تلاش کرنے کے باوجود بھی کوئی بے نمازی نہیں ملتا, تلاش کے بعد بھی نہیں ملتا. نمازی بالکل پکے تھے, مسجد کچی تھی, حالانکہ دھوپ بھی آ رہی ہے, بارش بھی آ رہی ہے. آپ دیکھو کتابوں میں کہ فضائل رمضان میں جو حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی لکھی ہوئی ہے, صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا رمضان المبارک کی طاق راتوں میں جو پہلی رات تھی 21ویں شب, اس رات کو بارش برسی
اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو پانی برسنے کی وجہ سے جو زمین گیلی ہو گئی تھی اس گیلی مٹی کے نشانات سجدے سے اٹھنے کے بعد اللہ کے نبی کی پیشانی اور ناک پر موجود تھی، یعنی مصلی بھی نہیں، ایسی سادگی تھی۔ یہ اللہ کے نبی کے مسجد کا حال، میں نے عرض کیا مسجد کچی تھی، نمازی پکے تھے، باوجود ایسی سخت حالات کے کسی کی ہمت نہیں تھی جو جماعت کی نماز چھوڑ۔ آج چاہے ہمارے گھر کچے ملیں گے لیکن مسجدیں پکی ہیں، گرمی میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، سردی کے موسم میں سردی کے بچنے کا انتظام ہے، اس کے باوجود بھی نمازی مسجد میں نہیں ہوتے۔ اپنے گھروں سے اچھی مسجدیں ہیں محلے کی، اس کے باوجود بھی ہمارا دل مسجد میں نہیں لگتا۔ آپ کسی بھی مسجد کا حال دیکھ لو، جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ کیسے میں اپنی سنتیں بالکل دروازے کے پاس جا کر پڑھوں تاکہ جلدی سے اپنی سنتیں پڑھ کر دروازے سے باہر نکلیں۔ ان کو یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ ہمارے دروازے کے پاس یا بالکل آخر صف میں نماز پڑھنے کی وجہ سے کسی گزرنے والے کو کتنی تکلیف ہوگی کہ اس کو ہمارے پیچھے سے ہو کر گزر کے جانا پڑے، یہ بھی احساس نہیں۔ سب مسجدوں میں دیکھ لینا، اور وہ صرف اس لیے زیادہ دیر مسجد میں رہنا نہ پڑے تاکہ جلدی سے نماز پڑھیں اور جلدی سے وہیں سے دروازے سے باہر چلیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جبکہ فرمایا مسلمان کے لیے مسجد ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے، کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتی، پانی چاہے کیسا بھی ہو، صاف ہو، گدلا ہو، مٹیالہ ہو، لیکن مچھلی زندہ رہے گی تو پانی میں رہے گی۔ اب پانی سے مچھلی کو نکالیں گے تو مچھلی مر جائے۔ آپ نے فرمایا کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہو، کہ مسلمان کا دل مسجد میں ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی کا دل پانی میں لگتا ہے۔ آج میں تو یہ کر رہا تھا، بات دوسری طرف چلی گئی کہ چھوٹی سی مسجد تھی، آپ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، کچھ لوگ آپ کی تقریر کو، آپ کے بیان کو، آپ کے خطبے کو مسجد میں کناروں پر کھڑے ہو کر سن رہے تھے۔ آپ نے کھڑے ہوئے لوگوں سے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر سنو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز کے لیے آ رہے تھے، راستے میں تھے، چونکہ مسجد چھوٹی تھی، منبر سے آپ نے بیٹھنے کے لیے کہا تو آپ کی آواز عبداللہ ابن مسعود تک پہنچ گئی۔ عبداللہ ابن مسعود راستے میں چلتے چلتے وہیں بیٹھ گئے۔ آپ کو یہ کہنا پڑا کہ عبداللہ میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو کنارے پر کھڑے ہوئے لوگوں سے کہہ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے آپ کی آواز سنی، بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ ابن مسعود کی مجال نہیں تھی کہ آپ کا اس حکم کے سننے کے بعد میں کھڑا رہوں، میں تو راستے ہی میں بیٹھ گیا۔ یہ میں آپ کو ایک مثال دے کر میں نے عرض کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات پر صحابہ عمل کرنے کے ایسے مشتاق رہتے تھے کہ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ذرا تحقیق تو کر لو کس سے کہا جا رہا ہے، مجھ سے کہا جا رہا ہے کسی اور سے کہا جا رہا ہے۔ اتنی مجال نہیں تھی، اتنی دیر نہیں لگاتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں، واقعات ہم نے سن رکھے ہیں، زمانے جاہلیت میں شراب بہت پی جاتی تھی، اور لوگ بڑی بڑی تجارتیں شراب کی کیا کرتے تھے، لاکھوں کروڑوں روپے کی مالیت
شراب پر وہ لگا دیا کرتے تھے خریدنے اور بیچنے پر، کیونکہ شراب کے حرام ہونے کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر شراب کے حرام ہونے کی آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کرایا مدینے میں کہ اعلان کر دو اللہ کا حکم نازل ہو گیا ہے، شراب حرام ہو گئی۔ اسلامی تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان کرنے والے کے آواز سن کر، کیونکہ شراب اس وقت میں حلال تھی اور حرام نہیں ہوئی تھی تو سب پیتے تھے شراب، لیکن تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ جس کے ہاتھ میں بوتل تھی اللہ کے نبی کا اس حکم کو سننے کے بعد اس نے گلاس میں نہیں ڈالی، جس نے گلاس میں ڈال لی تھی اس نے اپنے منہ کے نہیں لگائی، اور جس کے ہونٹ تک گلاس پہنچ گیا تھا اس نے گھونٹ نہیں بھری، اور جس نے گھونٹ بھر لی تھی اس نے تھوک دی اس کو اور حلق سے نیچے نہیں اتاری، اور جو حلق سے نیچے اتار چکا تھا اس نے انگلی ڈال کر طے کر دی کہ اب جب شراب حرام ہو گئی ہے تو اس کو ہم نہیں پی سکتے۔ اور مدینے میں شراب لاکھوں کروڑوں روپئے کی مالیت کی بارش کے پانی کی طرح اس طرح بہی ہے کہ جب کبھی بارش ہوتی تھی تو شراب کی بدبو مٹی سے آیا کرتی تھی، شراب اتنی پیوست ہو چکی تھی مٹی کے، اس طرح شراب جیسے بارش کے زمانے میں بارش کا پانی بہتا ہے اس طرح شراب بہی۔ یہ عرض کر رہا ہوں ہمارے میں اور صحابہ میں فرق، کہ صحابہ اللہ کے نبی کی کوئی بات سنتے تھے، اللہ کا کوئی حکم سنتے تھے اور اس پر فوری طور پر عمل کرتے تھے، چاہے وہ چیز کتنی ہی محبوب کیوں نہ ہو، چھوڑ دینے کا حکم آیا چھوڑ دیتے تھے، کوئی چیز کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو اس کو اپنانے کا حکم آتا تھا اپنا لیا کرتے تھے۔ یہ ہے اصل سیرت کا مقصد اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ سننے کا مقصد۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا